جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان۔ جس گھر کے اندر جو ہے مشہور ہو کہ یہ گھر جو ہے آسیب زدہ ہے، اثرات زدہ ہے، تو اور بس اوقات عام جو ہے روٹین کے اندر جو پلاٹ کی قیمت ہے یا مکان کی جو قیمت ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ کم قیمت کے اندر اس طرح کے مکان ملتے ہیں اور بندہ تحقیق نہیں کرتا اور پھر وہ لے بھی لیتا ہے، لینے کے بعد پھر وہ پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ تو اس طرح کے جو گھر جو آسیب زدہ ہوں، کیا ان کو کم قیمت میں دیکھتے ہوئے خرید لینا چاہیے؟ اور اگر بالفرض کی کہیں اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے تو اس سے نجات کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان دو ہی صورتوں میں دھوکہ کھا سکتا ہے، یا تو وہ اعتماد میں دھوکہ کھاتا ہے یا لالچ میں، صحیح، کیونکہ بلا دونوں باتوں پہ ہی پڑتی ہے آن کے۔ ٹھیک، یا تو کسی پہ اعتماد کر لے بھیجا جی، تو کوئی بلا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صحیح، یا کوئی لالچ میں آ جائے صحیح، تو ہوتا ہے یہ بات۔ لیکن یہ ہے کہ ایسی جگہوں کو لینے سے ویسے تو بہتر ہے کہ آدمی گریز کرے۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہے، اجتناب رکھیں ان چیزوں سے، کیونکہ خواہ کی مصیبت پیسے دے کے نہ خریدے، ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا گھر لے بھی لیا ہے اور کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو کم از کم رات کو وہاں پر 40 مرتبہ اذان دے، اور منزل کی 33 آیات جو آیات حرص کہلاتی ہیں اس کو 33 دفعہ پڑھے روزانہ، اور پانی میں نمک گھول کر اس پہ دم کر کے گھر میں چھڑکے۔ تو یہ عمل مسلسل 40 دن تک کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے گا۔ اور جب وہ 40 اذانوں کی نیت کرے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ایصال کرے اور مدد کی استمداد کرے ان سے کہ میری مدد فرمائیں، اور جب اس سے نجات ہو جائے تو حسب توفیق صدقہ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ نجات ہو جاتی ہے۔ جواہر رمضان، جواہر